أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحكم إلا لله سفید دھار سے کافر کو مٹایا ہم نے سفید دھار سے کافر کو مٹایا ہم نے نئے انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے حضرات پاکستان کے قیام کو 40 سال کا عرصہ ہوا چاہتا ہے وہ پاکستان جس کو جمہوریت کے ذریعے اور اسلام کے لیے ہزاروں قربانیوں اور لاکھوں قبیلوں کے بعد حاصل کیا گیا بدقسمتی سے 40 سال کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود پاکستان آج تک بھی صحیح معنوں میں پاکستان بن سکا نہیں۔ مجھے شیخ عطار یاد آ گئے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ 60 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو ادہر پپلی نگشت 40 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان آج تک ایام طفولیت میں ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ جو اپنے آپ کو خالق پاکستان کہتی ہے، اس کا ایک بڑا لیڈر دون تانگا خدا جانے اس نے آب حیات پی رکھا ہے۔ پچھلے دنوں اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کا بولو مطلب کیا؟ اگر ضیاء بے نظیر کے حامی ہے تو کھڑے رہے، اگر علامہ طاہر کے حامی ہے تو بیٹھ جائیے جلدی بیٹھ جائے۔ اگر بے نظیر کے حامی ہے تو کھڑے رہے، ضیاء کے حامی ہے تو کھڑے رہے۔ اگر ہمارے علامہ صاحب اور میرے امیر کے حامی ہیں تو آپ بیٹھ جائیں جلدی۔ علامہ جی پچھلے دنوں اخبارات میں شائع ہو چکا ہے، یہ کہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ مسلم لیگ کا نعرہ نہیں تھا، یہ چند بچوں کا نعرہ تھا۔ میرے بھائی، ایک طرف گاؤں کا بیان ہے، ایک طرف غفار خان کا بیان ہے کہ پاکستان کو توڑ کر رہیں گے، ایک طرف جی ایم سید کا بیان ہے کہ اسلام کو مٹا کر رہیں گے، ایک طرف بے نظیر کا بیان ہے کہ یہاں بھٹوازم لا کر رہیں گے۔ میں آج کے عظیم الشان اس فقیر النثار اور تاریخ صاحب شیخ القرآن کرنے کمپنی پاک کے جلسہ عام میں جو جلسہ عام شیخ القرآن کی زیر سرپرستی ہو رہا ہے، اور میرے بھائی عظیم بھائی حافظ محمد عبداللہ کی محنت کا ثمرہ ہے، ان کے ساتھیوں کی محنت کا ثمرہ ہے۔ یہ عظیم الشان اجتماع میں جو اجتماع توحید کے پروانوں کا اجتماع ہے، ختم نبوت کے جانشاروں کا اجتماع ہے، اس عظیم
علمی اجتماع میں میں ڈنکے کی چوٹ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کا سبب، ان تمام بدیوں کا سبب اور ان تمام برائیوں کی اصل جڑ ضیاء الحق کی حکومت ہے۔ اس لیے کہ اگر دوڑنا دل کا مریض ہوتا ہے تو ضیاء الحق اس کے لیے خمیرہ کا زبان لے کر جاتا ہے، اور اگر جی ایم سید بیمار ہوتا ہے اس کو نزلی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے عطریف القسمید لے کر جاتا ہے، اور اگر بھارت کا یاترا کرنا چاہتا ہے غفار کا اس کے لیے خصوصی طیارے معاہدہ کیے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سازشوں کی پشت پناہی کر رہی ہے تو موجودہ حکومت کر رہی ہے، وہ حکومت جس نے آتے ہوئے 3 وعدے کیے تھے، بولو کتنے؟ 3 وعدے کیے تھے کہ میں احتساب کروں گا، انتخاب کرواؤں گا اور اسلام لاؤں گا۔ بولو احتساب ہوا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اسلام آباد میں آپ کی آواز آئے گا، اس سے احتساب ہوا ہے؟ اگر احتساب ہوتا تو پیپل پارٹی کا ایم ایل اے آج پنجاب کا گورنر نہ ہوتا، آج پنجاب کا گورنر اگر احتساب ہوتا تو پھر انور عزیز وفاقی وزیر نہ بنتا، اگر احتساب ہوتا تو بے نظیر جلسے نہ کر سکتی، قوم کے سامنے پھر نہ آ سکتی، احتساب نہیں کر سکتا، رہ گیا انتخاب، وہ بھی فراڈ۔ بولو وہ بھی یہاں کہ جناب اسلام میں جماعتیں نہیں ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جناب واقعی اسلام میں جماعتیں نہیں ہیں، اور خود ایسے چمٹے جماعت کی عمارت کے ساتھ کہ آج تک ہٹنے کا نام لیتے ہمارے سیف القرآن صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، اس درباری ملا نے کہا کہ اسلام میں جماعتیں نہیں ہیں، آج بھی وہ درباری ملا حق نہیں دیکھتا، باطل نہیں دیکھتا، ضیاء الحق دیکھتا۔ جمعیت اہل حدیث کے اکابر آپ کے قائدین حق دیکھتے ہیں، باطل دیکھتے ہیں، ضیاء الحق دیکھتے ہیں، ضیاء الحق نہیں دیکھتے۔ سنیے، انہوں نے کہا کہ جماعتی انتخاب نہیں ہو گئے، چنانچہ غیر جماعتی الیکشن ہوا، جس کے ثمرے میں اسمبلی بنی، غیر جماعتی الیکشن کے ثمرے میں نتیجہ میں اسمبلی مارد وجود میں آئی، لیکن وہاں جا کر پھر جماعت کی ضرورت محسوس کی گئی۔ ہوا یہ کہ آج جو مسلم لیگ بنا دی گئی، پہلے بازارہ تھی، چچا مسلم لیگ تھی، لیکن جو بنا دی گئی، اور جو اس کا رکن نہیں بنتا، اس کے ساتھ نہیں دیتا، وہ حسین ہارون کیوں نہ ہو، فخر ایمان کیوں نہ ہو، اس کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تیسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ صورت میں اسلام آئے گا، اور بولو آیا ہے، بولو آیا ہے، تھانوں میں اسلام آیا ہے، کچہریوں میں اسلام آیا ہے، ٹی وی میں اسلام آیا ہے، ریڈیو میں اسلام آیا ہے، اسلام آباد میں اسلام آیا ہے، کوئی اسلام نہیں آیا، سب فرار تھا، بلکہ جتنی اسلام کی رسوائی اس دور میں ہوئی ہے کسی دور میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سن لیجیے، آج یہ تعلیم اتنے بڑے جمعیت کا اجتماع ہے، یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اس ملک میں نہ ضیاء کا اسلام چلے گا، نہ بھٹوازم چلے گا، اس ملک میں چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا۔ سن لیجیے، ایک
کو محمدی شخصیت بنا کر کام لے. حضرات، جمعیت الحدیث پاکستان اپنے سامنے دو مقاصد رکھتی ہے جس کے لیے یہ تمام جدوجہد اور تمام محنت و کاوش کی جا رہی ہے. جمعیت الحدیث پاکستان کو ایک اور مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے. جمعیت الحدیث پاکستان کو ایک اور مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ایک اور مضبوط پاکستان کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ملک کے تمام مسلمان متحد اور متفق ہو رہے ہیں. اتحاد اور اتفاق کی برکت سے ہم پاکستان کی سالمیت اور استحکام کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن یہ اتحاد ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح ہوتا ہے. پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے 22 صوبے تھے اور مسلمان 10 کروڑ کی آبادی 22 صوبوں میں پھیلی ہوئی تھی. 22 صوبوں کے مسلمانوں کو ایک اس چیز میں کیا تھا، اس آواز میں کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 22 صوبوں کے مسلمان ایک مٹھی اور ایک جان ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ مرکزی اسمبلی کی متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 31 سیٹیں تھی. مسلمانوں کی 31 سیٹوں پر سارے مسلم لیگ کے افراد ہی کامیاب ہوئے تھے. کس لیے؟ 22 صوبوں میں بکھرے ہوئے کئی لاکھ مربع میل کے رقبوں میں پھیلی ہوئی یہ قوم لا الہ الا اللہ پر متحد ہوئی تھی. لیکن آج ہم اگر اس قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں تو یہی نسخہ استعمال کر کے کر سکتے ہیں کہ یہاں صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوگی اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی. کیوں؟ پاکستان کا کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ اور رسول کا نافرمان بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہو. تمام مسلمان اگر متحد ہو سکتے ہیں تو کس بات پر متحد ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اے عزیز جماعت، یہ مقصد ہے کہ وہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس ملک میں آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے بریلوی حضرات، اے دیوبندی حضرات، اے شیعہ حضرات، اے اسلامی جماعت والوں، آؤ ہمارے اور ہو جائیں صرف اس بات پر کہ اس ملک میں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی تردید اور تنقید ہوگی. یہ مقصد لے کر کہ پاکستان مضبوط ہو، ایک ہو، اس میں اللہ کے رسول کا نظام نافذ ہو، اسلامی نظام کے نصاب کی جدوجہد کے لیے ہم نے آپ حضرات کو ترغیب دی ہے. آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ ایسی شدت کی گرمی میں ہمارے قائدین نے وقت کے تقاضوں کو مرحوم نہیں رکھا اور اس شدید گرمی کے اندر یہ جلسہ کر دیا ہے. لیکن میں حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ حضرات اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں تو یہ گرمی میں جلسہ کرنا، یہ کوئی بڑھنے والے اور یہاں بھٹو ازم کو لانے والے
یہ تمام حضرات کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ ہوگا جو کتاب و سنت کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے تو آپ اس میدان جہاد میں قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کتاب و سنت کی آواز پر جمعیت اہل حدیث کے کہنے پر لوگ اس شدید گرمی میں اپنے کاروبار چھوڑ کر مجلس جلسہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ حضرات کی شخصیت اور اس عظیم اجتماع کو دیکھ کر میں مطمئن ہوں، مجھے اطمینان ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو جس وقت کی کتاب و سنت کے نفاذ کے لیے کسی قربانی کے لیے بلائیں گے آپ لبیک کہیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیخ القرآن شہر کا عظیم الشان اجلاس، میں اس میں تمام اسلام پسند جماعتوں کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے، ان لوگوں نے 40 برس گزار دیے لیکن اسلام کو یہاں نافذ نہیں کیا، بلکہ حالات اتنے بدتر انہوں نے کر دیے جتنے پاکستان بننے کے وقت بھی نہیں۔ آج چوریاں، ڈاکے، قتل، غارت اور زنا اور دوسری رشوت، بے حیائی وغیرہ، دیکھو دہلی حکمران کہہ رہے ہیں کہ جو عوام کے ٹیکس اٹھتے ہیں وہ غائب ہو گیا ہے اور ڈاکے اور چوریاں دن رات ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کے قریب لانے کی بجائے پاکستان کو اسلام سے دور لے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو صرف آپ کی بازی لگانی پڑے گی اور انشاءاللہ العزیز جمعیت اہل حدیث اس کے لیے تیار ہے کہ اس طرح پر کتاب و سنت کے لیے جس قربانی کی ضرورت ہو ہم اس کو پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد۔